الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم لا تعالى والسلام سيد الأولين والآخرين
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اب جو نجات چاہتا ہے، دنیا کی کامیابی اور کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس دین کے اوپر چل کے آنا پڑے گا۔ وَغَنَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام سے ہٹ کر آیا تو یقین جانے چاہے وہ کتنے بھی اچھے اعمال کیوں نہیں لے کر آیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس کا کوئی بھی اچھا عمل قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو بھیجنے کے بعد یہ اعلان فرما دیا تھا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ ہم نے تمہارے دین کو کامل مکمل بلکہ اکمل بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دین اسلام ایسا دستور حیات ہے کہ یہ کامل مکمل بلکہ اکمل حیات کا دستور لے کر آیا ہے۔ لہذا اب اس دین کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور یہ ایسی دین کی شاہراہ روشن ہے، روشن شاہراہ ہے کہ جس کے اندر دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کی رات کی طرح کی چمکدار ہے، روشن ہے، واضح ہے، جس طرح دن روشن اور واضح ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، میں نے تمہیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے کہ جہاں پر رات کا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس کی رات بھی تو ایسی ہے جیسے دن کی طرح روشن ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اگلے الفاظ یہ بیان فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، فرمایا اب اس روشن شاہراہ سے بھٹکے گا وہی، گمراہ وہی ہوگا، اس صراط مستقیم کو صرف اور صرف وہی انسان طرف کرے گا ہالکن، جو ہلاک ہونے والا ہے، جو تباہ و برباد ہونے والا ہے، جو اپنی دنیا کو بھی خراب کر رہا ہے اور آخرت کو بھی خراب کرنے والا ہے۔ دوستو بھائیو، یہ دین اسلام جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اسی پر چل کر آنا۔ یہ دین جس کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے اس کو پسند کر لیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس دین کی ایسے تقریر بنائی کہ جہاں پر عبادات ہیں وہاں پر معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، آداب ہیں، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہماری رہنمائی اور فرمائی ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دین کے متعلق اعلان کیا نا اليوم اکملت لکم دینکم، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا
کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم صراط مستقیم پر چلو گے حتیٰ یرد الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جاؤ۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی دین اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف عرب نہیں بلکہ عجم پر بھی چھا گئے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدم کو چوما، اور آخر کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی میرے بندے کامیاب اور کامران۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ امت مسلمہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہوتی چلی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بدعت و خرافات نے اپنے پاؤں چلانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ آج ہمارا یہ دور ہے جہاں پر یقین جانے جو قرآن و حدیث کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق رکھتا ہے، قرآن و حدیث کی ابتدائی تعلیمات کو بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی بندہ افسوس کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہو گیا۔ آج سنتوں کی جگہ پر بدعات و خرافات کا دورہ ہے۔ آج امت مسلمہ رسم و رواج میں کھو چکی ہے۔ آج دین اسلام کی تعلیمات کو اس نے فتح کچھ ڈال کر اس کے مقابل میں بدعات و خرافات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ یقین جانیں کہ آپ عالم اسلام کو نظر دوڑا کر دیکھیں، آپ کو بہت سارے نتائج جو نظر آتے ہیں، یہ امت مسلمہ کی یہ حالت آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مظلوم ہے تو امت مسلمہ ہے، اگر کسی کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، اگر کسی کی عصمت دری اور عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن و حدیث کی شاہراہ کو چھوڑ کر بدعات و خرافات کی شاہراہ پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہمارے اندر بدعات و خرافات نے جھل لے لیے ہیں۔ جس طرح بدعات و خرافات آتی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں پر بدعت آتی ہے، جہاں پر کوئی نئی چیز آتی ہے اور دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل ہوتی ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین بعینہ ہی اسی طرح کی سنت کو اٹھا لیتے ہیں، اور سنت جو اللہ کی رحمت الہی کا ایک بنیادی سبب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کا فعل مبارک اللہ رب العالمین کی رحمت کا بنیادی سبب اس معاشرے سے جہاں سے سنتیں اٹھ جاتی ہیں، جہاں سے سنتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے، سنت پر عمل نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمت بھی اپنا سایہ چھوڑ دیتی ہے، اللہ اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیتے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، آج بدعت کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ اسلامی معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ آج اس سے جو خطرناک نتائج ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے، بہت سے خطرناک نتائج ہیں۔ اس لیے بدعت سے آگاہی بھی چاہیے اور ایسے کاموں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بری حالت سے اپنے آپ کو اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکیں۔ دوستوں بھائیوں، بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دین کے اندر ہر وہ
اور سیرت کے بہت سارے خطرناک مسائل کہ وہاں پر جہاں پر یہ بدعت و خرافات آ جاتی ہیں وہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر دین کا حریت بگڑ جاتا ہے، وہاں امت اتحاد و اتفاق کی بجائے انتشار اور افتراق کا شکار ہو جاتی ہے، وہاں پر امن و امان کی بجائے دنگا و فساد شروع ہو جاتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یقین جانے ایک بڑا خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امتی ہو کر وہ امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا کام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا، بلکہ اس سے بھی پہلے اس کا دل و دماغ اس کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ دین جس پر ہم چل رہے ہیں یہ کامل اور مکمل نہیں ہے، اللہ نے جو یہ اعلان کیا یہ درست نہیں ہے، نعوذ باللہ قرآن کے آیا مبارکہ یہ درست نہیں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ اگر دین کامل تھا مکمل تھا اکمل تھا تو پھر یہ اچھا کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں قرآن سے کیوں نہیں مل رہا، یا پھر وہ قرآن کی آیات کو کروڑ مروڑ کر اپنی دلیل بنا لیتے ہیں تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ الزام تلاشی کر رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا، یا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کوئی کام کرتے ہیں، ہر کوئی ایسا کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ہم اپنے عمل سے اس زبان آج سے یہ ثابت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات سے
میرے آقا نے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے آخر میں فرمایا الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کے دین کو تمہارے پاس پہنچا دیا، اللہ کی تعلیمات کو پہنچا دیا، کیا اللہ کے احکامات تمہارے سامنے بیان کر دیے؟ اس نفوس قدسیہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتے اولئک هم الصادقون، وہ اپنی زندگیوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان سچے لوگوں نے کہا تھا الا نعم، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے تو ہمیں ایک بات بتلا دی، آپ نے تو ہمیں اس طرح کی باتیں بتلا دی کہ جیسے یہودی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارا رسول کیا ہے، وہ تو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتلاتے ہیں، کہا کون سی، کہا ہوا میں یہ خدا میں تیرنے والے رہنے والے پرندے، ان کے بارے میں بھی وہ بتاتا ہے کہ کون سا پرندہ حلال ہے کون سا حرام ہے۔ جناب عمر فاروق نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑی بات ہے حلال و حرام کی، میرے آقا نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتلا دی کہ ہم نے واش روم میں بیت الخلاء میں داخل کیسے ہونا ہے اور نکلنا کیسے ہے، داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں سے داخل کر رہے، نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پر نکال رہے، ہمارے نبی نے تو یہاں سے بتلا دیا۔ دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام نے اس لیے کہا الا نعم الا نعم، کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ نے ہمیں ہر بات بتلا دی ہے، ہر بات سمجھا دی ہے۔ اور آج کا مسلمان، آج کو امتی بدعت و خرافات میں انتخاب کر کے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اچھا کام تھا، یہ میرے آقا نے نہیں بتلایا، کیونکہ میرے آقا نے وہ کام کیا نہیں اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، اسی لیے اس بدعت کا دوسرا بڑا خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک بندہ مومن جو اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے، وہ بندہ جو نیکی کا کام سمجھ کے بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ محنت اور اس کی کوشش اس ساری کی ساری ضائع اور برباد ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی ایسا کام کرتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو ہمارے دین کے اندر کوئی نیا کام کرتا ہے، فرمایا جس کو ہم نے نہیں کیا وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اس بات کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا، اسی لیے تو ہر جمعے کے دن تمہیں کہا گیا کہ یہ سورہ کہف پڑھا کرو، اس کو ترجمے سے پڑھا کریں، اس کو سمجھیں کہ ہمیں کیا کیا بات کیا کیا درس دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
وہ کہتے ہیں ہم تو بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، ہم تو یہ قرآن خوانی کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا دن منا رہے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، ایسی ایسی بدعات و خرافات کہ جس کا اگر نتیجہ غور و فکر کرے تو ہم اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوچیں ذات کی خوشی ہے یا دل کی خوشی ہے؟ ذرا غور کریں، ہمیں دل کی خوشی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خوشی ہے؟ آپ کی ذات مبارکہ کی خوشی ہونی چاہیے۔ دلوں کی کیا خوشی ہوتی ہے، دل کی کیا حیثیت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی حیثیت ہے، وہ خوشی تھی، لیکن کیا میرے آقا نے منائی؟ کیا بات کرتے آج اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں پڑھ رہا تھا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں موجود تھے، کوفے کی جامع مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ نماز کے انتظار کر رہے ہیں، نیکی کا کام، لیکن انہوں نے کہا انتظار میں کو ہم ایسے حضور میں بیٹھے، کیا کام کیا؟ انہوں نے اپنے سامنے کنکر رکھ لیے، پتھر رکھ لیے چھوٹے چھوٹے، اور ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کبیرو اللہ اکبر پڑھو، میں 100 بار اللہ اکبر کہو۔ وہ بندے 100 بار اللہ اکبر پڑھتے، پھر کہتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا یہ کام تو ہم نہیں کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے انکار بھی نہیں کیا کہ نیکی کا کام ہے، میں کیا کروں؟ جناب فقیہ اعظم عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتا ہوں، ان کی رائے لیتا ہوں، ان کے پاس آئے اور آ کر پورا معاملہ سنایا کہ مسجد کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تمہیں کچھ کہا نہیں؟ تم نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں کیا کہتا؟ جناب عبداللہ بن مسعود فوراً آئے، بلکہ راوی الحدیث بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر چادر تھی، آپ نے چادر کو درست بھی نہیں کیا، ایک اس کا کونا کندھے پر تھا، دوسرا زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہا تھا۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے آ کر وہ کپڑے کو اٹھایا اور کہا نرائکو، یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کی جگہ پر تم اپنی سیئات، اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں کا شمار کرو، میں تمہیں اس زمانے دیتا ہوں، اللہ تمہارے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن یہ تم نے کیا نکال لیا؟ یہ دین کے اندر نیا یہ کام نکال کر لیا۔ ابھی میں نے آقا علیہ السلام کے کپڑے بھی بچیدہ نہیں ہوئے، ابھی میں نے آقا کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی میرے آقا کے صحابہ بھی موجود ہیں، تم نے ابھی سے یہ ہلاکت والے تباہی والے کام کرنے شروع کر دیے۔ آپ ایمان سے بتائیں وہ کام کیا تھا؟ وہ کام اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ، ہم تو صرف اور صرف اچھی نیت رکھ کر یہ کام کر رہے تھے، ہم تو خیر و برائی چاہتے تھے کہ اگر ثواب کو حاصل کرنے، تو آپ نے بڑا عظیم مقولہ کہا کم من مرید بالخیر ما اصابہ، فرمایا کتنے لوگ خیر و برائی کا کام اور نیت سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی نیت کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ جو ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دوستوں اور بھائیوں، آگے چلیے، یہ بدعت و خرافات کا ارتکاب کرنا یہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی آپ کو منبہ کر دیا کہ میرے رسول کی اتباع کرنا، میرے رسول کی پیروی کرنا، اگر تم نے اس رسول کی مخالفت کی نا تو پھر میں دنیا کے اندر فتنوں کا شکار اور آپ اس میں عذاب علیم کا شکار۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟
تصيبهم فتنة وغرنا تمہیں ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، فتنوں کا سامنا ہو جائے گا، اور یصیبهم عذاب علیم، یا دردناک عذاب کے شکار کر کے جاؤ گے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن صحابہ کرام، وہ قرآن ہے یہاں پر کوئی عام مومن نہ لے لے گا کہ ہم بھی تو مومن ہیں، ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام مراد لیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کا صحابہ کرام لائے، تبھی جا کر فقد اهتدوا تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، پھر تم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فرمایا ایسے مومن ان کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، پھر ہم تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو بھائیو، یہ بدعت و خرافات ہے بہت سارے نتائج، ان میں سے یہ خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ جو انسان کوئی ایسا کام بدعت کا کرتا ہے اور دوسروں کو دعوت دیتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دلاتا ہے، جیسا کہ کروڑ مروڑ کا دلائل پیش کی جاتی ہے، ترغیب دلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جہاں پر یہ اپنی بدعت کا اس گناہ کا بوجھ اٹھائے گا وہاں پر ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے جو اس کے کہنے پر اس بدعت کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یحمل اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اپنی اس گناہ کا پورا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور بلکہ فرمایا ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، اور جن کو بغیر علم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ہٹ کر انہوں نے اپنی رائے اپنے اجتہاد سے انہوں نے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، ان کے بھی وزر ان کے بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا برا ہے، یعنی کام وہ کر رہا ہے اور وزر آپ اٹھا رہے، بوجھ آپ اٹھا رہے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو غلط کام کو رواج دینے کی؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أولادهم شيء۔ فرمایا جس بندے نے کوئی ایسی برائی کا ارتکاب کیا، آغاز کیا، ابتدا کی اسلام کے اندر، اور ہر وہ کام برا ہے اسلام کے اندر چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ اگر مؤذن جو ہے وہ اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ کہا جاتا ہے اور آخر میں جب اذان ختم ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ اکبر 1 دفعہ کہا جاتا ہے، وہ مؤذن اگر جان بوجھ کر آخر میں بھی کہے گی میں 4 دفعہ ہی کہوں گا تو آپ بتائیں اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں؟ ایمان سے بتائیں فیصلہ
ہم نے جو بھی نماز پڑھی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. یہ 2 رکھتے ہیں. ایک عالم صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو ہمیشہ کی طرح 2 کی 4 رکھتے جیسے پڑھنے ویسے ہی 4 رکھتے پڑھاؤں گا. وہ اچھا کام کرتے ہیں برا کام کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ برا کام کرتے ہیں تو بھائیوں انہوں نے کیا 2 رکھوں میں گالیاں گالی دی. 2 رکھوں میں اللہ کے نام لیا. 2 رکھوں میں جو رکوع سجود کیے اس میں تسبیحات بھی پڑھی نا. برا کام تو نہیں کیا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اچھا کام کیا تو یہ اچھا کام نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں بہت بڑا کام. گناہ تو بہت گناہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا تھا وشر الامور محدثاتها وشر الامور محدثاتها. میرے آقا اکثر خطبات میں شروع میں خطبے کے لیے پڑھا کرتے ہیں برے کام تو بہت ہے. چوری کرنا, ڈاکہ مارنا, بدکاری کرنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, یہ سارے برے کام ہیں. لیکن میرے آقا نے کہا شر الامور محدثاتها. سب سے بدترین کام ہے وہ دین کے اندر نیا کام کرنا. نیا کام کرنا کیوں؟ اس لیے کہ چوری کرنے والا چور, ڈاکہ مارنے والا ڈاکو, بدکاری کرنے والا بدکار, یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن و دل و دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں, ہم برا کام کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی ان کی توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے. لیکن ایک بدعت کا کام کرنے والا وہ تو یہ سمجھتا ہے اچھا کام کر رہا ہوں, میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, اس لیے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اس لیے دوستوں اور بھائیوں اس بدعت و خرافات سے بچیے. اسی طرح جیسے میں نے حدیث بیان کر دی, ایک حدیث میں آتا ہے حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے میرے ماموں نے عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے پہلے آپ نے قربانی کری. اور قربانی انہوں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ جلدی جلدی کروں, سب سے پہلا نیکی کا کام میں کروں اور غریبوں تک کے گوشت میں پہنچاؤں, غریبوں کے پیٹ صبح صبح میں بھروں. یہ نیت تھی. نیت کتنی اچھی تھی. لیکن میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو میرے آقا نے کیا کہا؟ میرے آقا نے کہا شاہ تو شاہ یہ تیری قربانی نہیں ہوئی ہے, یہ تو ایک بکرے کا گوشت ہے. یہ قربانی کا جو ثواب تمہیں نہیں ملا کیونکہ تم نے نماز عید سے پہلے یہ کام کر دیا. حالانکہ نماز عید کے بعد کیا جائے. اگر ان کی نیت اچھی تھی, بری تو نہیں تھی, صحابی رسول, لیکن میرے آقا نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ اجر و ثواب نہیں ملتا. اجر و ثواب نہیں ملتا بلکہ سورۃ الغاشیہ میں کہا عاملۃ الناس, عمل کا کرتے سب سے تھکاوٹ سے دور ہے اور نعمت بہت آباد ہے. اللہ تعالیٰ